بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سورہ مطففین جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب اس کے تھوڑے سے کچھ چند پہلو تدبر اور عمل کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. ویسے تو اس میں کافی زیادہ تشریح الحمدللہ ہو گئی تھی اس کی مطففین کے حوالے سے. یہاں پر تھوڑا سا اور اس کو دیکھیں گے اور اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی اور غلطی ہو ہمارے اندر اللہ تعالی وہ ہم سے دور کر دے، تاکہ کل ہم انشاءاللہ تعالی جو اس نے یہاں پر ابرار کا ذکر اس صورت میں کیا ہے ان میں شامل ہو سکیں انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر سب سے پہلے جو شروع میں ہی ویل کا ذکر کیا ہے جو اس صورت میں، وہ بھی بہت قابل غور ہے. ہلاکت اور بربادی جس کے لیے خبر سنائی گئی ہے اور بتایا گیا، تو یعنی ہم اس کو اس خرابی کی شدت کو محسوس کریں اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے عمل کو تبدیل کریں. اور کتنی چھوٹی بات، یعنی تففہ جو ہم نے تشریح میں دیکھا تھا کہ بالکل چھوٹی، یعنی معمولی سی ایسی بات جو کہ آپ جس کے ساتھ کر رہے ہیں اسے خبر بھی نہیں ہو، اسے پتہ بھی نہ چلے کبھی کبھی، تو اس چیز کی بھی اللہ کے یہاں آپ کے جو ہے ان معاملات میں گرفت ہو سکتی ہے. اور اس کے شروع میں ہی ہلاکت اور بربادی کی خبر سنانا ایک طریقے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور معاملات کے لحاظ سے اگر دیکھیں ہم تو یہ بڑی ہی اہم صورت ہے.
انسانی معاملات کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی سی بھی یا چھوٹی سی بھی کسی کے حق میں اگر کمی کر دی تو اللہ کے یہاں وہ قابل گرفت ہے، اور اس کے لیے پھر انسان کو اب جواب دینا ہوگا، جواب دہی اللہ تعالیٰ اس سے کریں گے۔ اور یہ صرف ہم جو سمجھتے ہیں کہ ناپ تول کے حوالے سے ہے، یہ ناپ تول کے حوالے سے تو ہے، مگر اس میں جو ہے حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں، حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں، اور تمام یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کے بھی حقوق رکھے ہیں وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو جس میں بھی ہم کمی کریں گے، جو بھی ہم کمی کریں گے، وہ اپنے حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، جسم و جان کے اپنے حقوق بھی ہیں، دوسروں کے بھی حقوق ہیں، معاملات ہیں، تجارت ہے، لین دین ہے، عبادات ہیں، تمام اس میں پوری زندگی کے معاملات ایک طریقے سے آ جاتے ہیں۔ تو اس کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں اور کس طریقے سے انسان جو ہے اس میں کمی کرتا ہے، تو ہر انسان اپنے آپ بھی خود سوچ سکتا ہے کہ اس نے کہاں کیسے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے ہمیں ایک سوچ ہماری اور ایک ہمیں ایسا نظریہ دیتا ہے، ایک ایسی ہماری اندر ایک کرائیٹیریا پیدا کرتا ہے کہ ہم پھر صحیح اور غلط جو ہے وہ ہمیں ہر وقت نظر آنے لگتا ہے، ایک میزان ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ آپ ہر وقت پھر اس میں تولتے رہیں کہ یہ صحیح کر رہے ہیں آپ یا غلط کر رہے ہیں، اور آپ ذرا سے بھی غلط کریں گے یا اپنے جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے سے ذرا سا بھی ہٹیں گے تو اندر سے فوراً آپ کو خبر ہوگی کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر اس کا انجام برا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے ذریعے سے ہمارے اندر یہی چیز پیدا کرواتا ہے۔ تو یہ ہم اس صورت کو اگر ہم سوچیں اپنے اوپر بھی اور غور و فکر کریں، اس کے اوپر تدبر کریں، تو اس میں بہت سارے پہلو ہمیں نظر آئیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اپنے گھر سے لے کر اقتصادی اور جو بڑے بڑے معاشی معاملات اور تمام ڈیلنگز جو ہوتی ہیں، تجارت، تمام سب چیزیں اس میں، یعنی چھوٹے سے ایک چیز سے تمام کہاں سے کہاں تک انسانی معاملات متاثر ہو جاتے ہیں، تعلقات اور معاملات میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے فساد دنیا میں رونما ہوتے ہیں۔ کسی کو اگر پتہ چل جائے کہ اس نے لین دین میں یا معاملات میں یا تجارت کے کسی اصول میں گڑبڑ کی ہے، لین دین میں کچھ خرابی کی ہے، تو پھر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، پھر آئندہ کے لیے اس سے کوئی ڈیلنگ نہیں کرے گا۔ تو بے ایمانی کی وجہ سے یہ سب کچھ اس کا جو آگے کا بھی جو اس کا پروفٹ ہوگا یا آگے کا اس کا جو تجارتی معاملات ہوں گے ان سب پر بھی فرق پڑے گا، اور پھر اس سے ہی نہ صرف چھوٹے پیمانے بلکہ بڑے پیمانے پر بھی ملکوں کے لحاظ سے بھی اگر کسی کے چیزوں میں کچھ خرابی یا دھوکہ یا خیانت ہوئی تو پھر اس سے اس ملک سے ہی معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر ڈیلنگ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جو ملاوٹ کرنے والے ہوتے ہیں پھر آئندہ ان سے چیزیں نہیں لی جاتی ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی ایک ملاوٹ کہاں سے کہاں پہنچ کر کس طریقے سے انسان کے لیے کتنی ہلاکت خیز ثابت ہو جاتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو ایک شخص کا جرم ہے جو تمام پھر قوم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد دنیا اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی ہے اس کے اندر، اور پھر برکت بھی نہیں ہوتی ہے ایسی تجارت میں۔ اور پھر جب وہ انسان جو یہ کرتا ہے خرابی اور کمی، تو پھر وہ انسان اگر بڑا ہے تو لوگوں کی دسترس میں نہیں آتا، تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ بد دعائیں دیتے ہیں، اور جب وہ بد دعائیں لگ جاتی ہیں تو پھر انسان بالکل ہی برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے سے عمل سے شروع ہو کر خرابی بڑی بڑی دنیا میں فساد رونما کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں کہ کسی کو دھوکہ دینا اور کسی سے چیٹنگ کرنا تو اسمارٹنس اور بولڈنس کا نام دے دیا اس کو، اور خاص طور سے لوگ جو ہے لوگوں کو دھوکے دے دے کر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کیسا بیوقوف بنایا۔ تو اس میں جو ہے خاص طور سے بزنس، تجارت جو معاملات ہوتے ہیں ان کا بھی اسی طرح سے خیال رکھنا ہے، اور ایک عادل تاجر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے 2 انگلیوں کے اشارے سے کہ وہ اس طریقے سے ملا کر فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ہوگا، یعنی اتنی بڑی اس میں خوشخبری بھی ہے کہ انسان اگر اس کو صحیح طریقے سے کرے گا تو پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور اس قوم پر جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جس پر عذاب آیا اور ان کے اوپر آگ برسائی گئی، تو وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور رہزنی کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے اوپر آگ برسائی گئی اور وہ سب کے سب ختم کر دیے گئے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ساری بلائیں اور آفات
اور مصیبتیں جو ہیں وہ سب اس تطفیف کے ذریعے ہی، یعنی لوگوں کے حقوق میں کمی، معاملات میں کمی، تجارت میں کمی، لین دین میں کمی، اور حقوق العباد میں، حقوق اللہ دونوں میں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی ہم نے سب سے پہلے جب یہ سورج شروع کی تھی تو اس میں کئی حدیث کے حوالے سے چیزیں پڑھی تھیں کہ لوگ جب تجارت جو ہے وہ صحیح نہیں کرتے، معاملات صحیح نہیں کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو وہ قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان سے پھر بارشیں روک لی جاتی ہیں، اور وہ کئی اس کے بارے میں ہم نے چیزیں پڑھی تھیں. تو دنیا میں جو ہے مصیبتوں اور آفات اور پریشانیوں کا ذریعہ بھی یہ تطفیف بن جاتی ہے کہ اس کو اگر کمی کرتے رہے تو اس طریقے سے عادت بن جاتی ہے، اور عادت بن جاتی ہے تو پھر یہ انسان اس طریقے سے جب چھوٹے چھوٹے سے شروع کر کے پھر بڑے بڑے حقوق پر ڈاکے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. پھر اب ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ جو ہم روزمرہ کے معاملات میں جو چیزوں میں کمی کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا ہم نوٹ کریں، اور اس میں پھر جو بھی اگر غلطی ہوتی ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے تاکہ کل کے خسارے سے اور برے انجام سے بچ سکیں. تو حقوق میں اگر ہم دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جیسے جاب وغیرہ کرتے ہیں، تجارت کے علاوہ جو تجارت کرتے ہیں ان کے لیے بھی بتایا، اور جو جاب وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں پورا ٹائم نہیں دیتے، اس میں پہلے نکل جاتے ہیں، یا اس میں اپنا ذاتی کام کرتے رہتے ہیں، یا اور کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں تاکہ وہ اس ٹائم میں کمی ہو جاتی ہے. تو اور بہت سارے لوگ اس میں یہ بھی کرتے ہیں کہ وہاں کی جو چیزیں ہوتی ہیں آفیسز وغیرہ کی وہ استعمال کرتے ہیں اور وہ گھر لے جاتے ہیں، تو وہ وہاں کے لیے تھیں، وہ گھر کے لیے نہیں تھیں. تو یہ بھی اس میں غلط ہے، یہ بھی تطفیف ہے، اس میں کمی کر دی. اور پھر ایک اور چیز جو ہے کہ چیزیں خراب کر دیتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، مس ہینڈلنگ کرتے ہیں، اور مشینری خراب کر دیتے ہیں، گاڑیاں اگر استعمال میں ہوتی ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی چیز ہوتی ہے تو انسان استعمال جو ہے اس کا صحیح کرتا ہے، اور جب وہ کسی اور کی چیز ہوتی ہے تو وہ اس طریقے سے استعمال نہیں کرتا، خراب ہو گئی تو ہو گئی، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ایسے ہی گھروں کی چیزوں بھی ہمارے جو ملکیت میں ہیں ان کو احتیاط سے استعمال کرنا، اچھی طرح سے رکھنا، اور ان کو یعنی مس یوز نہ کرنا یا مس ہینڈلنگ نہ کرنا کہ چیزیں خراب ہو جائیں. تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ بھی ایک طریقے سے حقوق میں کمی ہے. اور جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا نہ کرنا، ان کو ادا نہ کرنا، اور اپنے فرائض پورے نہ کرنا، اور دوسروں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنے فرائض پورے کریں. اور جیسے کہ بچے ہیں ماں باپ کا نہیں حق ادا کرتے، یا ماں باپ بچوں کے حقوق نہیں ادا کرتے، اور جیسے شوہر اور بیوی ہیں، یا پھر بہن بھائی، اور بھی بہت سارے تمام رشتے تعلقات، یہ سب ہو سکتے ہیں کہ سب سے تو ہم توقع رکھیں کہ وہ ہمیں دیں یا وہ ہمارا حق سمجھیں، اور خود کسی کا کوئی بھی حق ادا نہ کریں، کسی کی کوئی عزت نہ کریں، کسی کو سلام نہ کریں، کسی سے بات نہ کریں، اور سب سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ہماری عزت کریں، وہ ہم سے بات کریں، وہ ہمیں مقام دیں، وہ ہمیں سلام کریں. تو یہ جو ہے یہ بھی اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی ہم تطفیف کر رہے ہیں. اور پھر ناپ تول میں کمی، لین دین میں کمی، معاملات میں کمی، اچھا لینا برا دے دینا، کسی کی. اور ہمارے یہاں خاص طور سے کیا ہوتا ہے کہ جب دینے کے لیے کوئی چیز لیتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بھی لے لو، کوئی بات نہیں ہے. اور جبکہ کیا کہا گیا ہے کہ جو خود اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کو بھی، یعنی مسلمان مومن کا یہ حال بتایا گیا ہے. مگر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے لیے تو اچھی لے رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے لیے کوئی بھی بیکار چیز بھی لے لیتے ہیں. تو یہ بھی حق میں، یعنی ایک مسلمان کے حق میں کمی میں آئے گا. اور ایک اور یہ بات بھی آتی ہے کہ کسی کی آدھی بات، یعنی جو اچھی ہے وہ تو اس کو وہیں ختم کر دینا، اور جو بری ہے تو وہ اس کو لوگوں کو بتانا، اس کی تشہیر کرنا، اور اچھی باتوں کو چھپا دینا، غلط باتیں، چغلیاں، غیبت، اور یہ ساری چیزیں ہیں حقوق میں کمی میں ہی آتی ہیں. اور ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دینا، یہ بھی ان کے حقوق میں کمی ہے. اور پھر ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، گھروں کے جو ہوتے ہیں کہ بیٹی اور بہو میں فرق کرنا، بہن اور بھابھی میں فرق کرنا، نند میں اور بہن میں، یعنی ہمارے لین دین کے پیمانے بالکل مختلف ہیں، محبتوں کے پیمانے بالکل مختلف ہیں. یعنی ہم جو اگر اپنا کہہ رہا ہے تو وہ تو صحیح کہہ رہا ہے چاہے وہ غلط بھی کہہ رہا ہو، اور جو دوسرا ہے وہ صحیح بھی کہہ رہا ہو تو بھی غلط ہے وہ.
تو یہ بھی ہماری طرف سے اگر ہم سوچیں تو یہ بھی تطفیف ہے. تو بہت ہی زیادہ سوچنے غور و فکر کرنے کا مقام ہے. اور یہ تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جب سوال ہوگا اتنی سی، کیونکہ ابھی ہم نے اس میں پڑھا کہ آنکھ کے اشارے کا، یعنی آنکھوں سے جو اشارے کرتے تھے اس کے بارے میں پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس. اور اس سے پہلے ہم نے سورہ عباسہ میں بھی پڑھا تھا کہ ذرا سی تیوری چڑھانا، جس کو کہا جاتا ہے کہ ذرا سا آنکھ کا اوپر نیچے ہو جانا، اس پر انسان کی پکڑ ہے. تو پھر بڑے بڑے معاملات کا کیا ہوگا؟ جو آج خرابی اور فساد گھروں میں اور باہر تجارت میں، لین دین میں، معاملات میں اور بزنس میں، تمام جو لڑائی جھگڑے، فساد، بد اخلاقی، بدتمیزی، جہالت، وہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب بڑے بڑے معاملات کا کیا ہوگا؟ یہاں تو صرف آنکھ کے اشاروں تک کی پکڑ کی بتائی گئی ہے بات. تو کتنا پھر ہمیں ڈرنے کی اور پھر کتنا اس پر سوچنے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو اور یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ دین جو ہے صرف نماز، روزے اور حج ادا کرنے کا نام نہیں ہے، اور بلکہ یہ تمام معاملات زندگی کا نام ہے. تجارت کے اصول بھی اس میں آ جاتے ہیں، گھروں کے بھی آ جاتے ہیں، تمام لین دین کے معاملات بھی. تو سب میں کسی میں بھی حق تلفی جائز نہیں ہے، زیادتی جائز نہیں ہے کسی بھی معاملے میں. تو اسی لیے تو آج اگر ہم دیکھیں کہ معاشرہ بے سکون ہے، کہیں بھی آپ چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کہیں بھی آپ جائیں تو ہر جگہ معاملات کی خرابی، بد اخلاقی، بے سکونی، اور آپ کو یہ تمام چیزیں ہر جگہ ملیں گی. تو کس وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے یہ تمام چیزیں کرنا چھوڑ دیں اور ہم نے اس کو قرآن کو پڑھنا، عمل کرنا چھوڑ دیا. تو آج دیکھیے یہ سارے معاملات ہمارے خراب ہو گئے. اور ایک اور چیز جو ہے ہم جس کو شاید کبھی سمجھتے بھی نہ ہوں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں غور و فکر کرنے سے یہ وسعت پیدا ہوتی ہے انسان کہ وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. جو بھی کوئی اس کے سامنے چیز آتی ہے اسی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے. یعنی اگر کہا جائے، جو عام لوگ کہیں گے کہ یہ اسے سوچنے کی بیماری لگ جاتی ہے، تو یہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز میں یہ دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں کیا چیز غلط ہے اور کہاں کہاں کیا چیز صحیح ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے کیا نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیں کہ ایک اور چیز جو اگر ہم اس کو سوچیں تو قرآن کے حوالے سے بھی ہم تطفیف کرتے ہیں. کیسے؟ اب اس بات کو سوچیں، اور سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آدھی آیت بتاتے ہیں، آدھی آیت بتاتے ہی نہیں ہیں. جو اپنے مطلب کی مرضی کی ہوتی ہے وہ آیتیں کوٹ کرتے ہیں، جو اپنے مطلب اور مرضی کی ہوتی نہیں ہے وہ نہیں کرتے. اور ہر ایک اپنی مرضی کی آیتیں لے لیتا ہے، باقی کی سب چھوڑ دیتا ہے. یعنی ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ چند چیزیں لے لی جائیں، باقی کا سب چھوڑ دیا جائے. یہ تو قرآن کو چھوڑنے میں آئے گا. اور پھر ایک اور چیز جو ہے اس کے بارے میں صحیح پڑھنا، صحیح سمجھنا، صحیح اس کی تفسیر کرنا، اور اس کے منمانے مطلب نہیں نکالنا. مرضی کی باتیں لے کر ان پر عمل کرنا یہ نہیں ہے صحیح، یہ بھی تطفیف ہو جائے گی. اور باقی کو چھوڑ دینا. اور جیسے کہ ہمارے یہاں صرف جو چند آیتیں، چند صورتیں لی جاتی ہیں، اور یا پھر وہ پنسوروں کے نام پہ جو ہمارے یہاں لیا جاتا ہے، باقی پورا قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. جو سارا وقت، ساری زندگی پڑھا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اس میں تھوڑی سی چند صورتیں ہوتی ہیں وہ تو چند صورتیں نہیں آئی ہیں، قرآن کی 114 صورتیں آئی ہیں. ان کو سب کو پڑھنا سمجھنا ضروری ہے. صرف چند صورتیں نہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک آدھ صورت بھی بھیج دیتا اور وہی ہمارے لیے کافی ہو جاتی، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. تو ہمیں ہر چیز کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ہر ایک کا حق دینا ضروری ہے. تو یہ بھی پھر چھوڑنے میں آئے گا. اور صرف کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں. تو تلاوت کرنا بھی جو ہے یہ نہیں ہے کہ صرف تلاوت ہی کی جائے اس کی اور سمجھنا اس کو، کیونکہ لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ اگر اس کو ہم نے اس کا ترجمہ یا تفسیر پڑھنی شروع کی تو بہک جائیں گے. تو یہ بھی غلط ہے. یہ بالکل غلط باتیں ہیں. قرآن کے قریب لوگوں کو آنے سے روکنے کی وجہ سے یہ اس طریقے کی باتیں ہیں. جو پڑھے گا، جو اس نیت سے آئے گا، وہ انشاءاللہ تعالی ضرور اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو، اس کی نظر کو کھول دیں گے اور اس کو اس کی سمجھ عطا فرمائیں گے. جو جس طریقے سے، جس نیت سے اس کے قریب آتا ہے قرآن کریم کے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا فرما دیتے ہیں. تو اس میں ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اس کی تفسیر کی بھی ضرورت ہے، اس کی حفظ کی بھی ضرورت ہے، اس کے پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کو صحیح تجوید کے ساتھ میں، اس کے مخارج کے ساتھ میں اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. تو تلاوت بھی ہے، سب اس میں سب داخل ہے، سب ہی کرنا ہمیں ضروری ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے
اور بہترین عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں ہم نے سورت میں جو سمجھا وہ علیین کے بارے میں اور سجین کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ فجار سجین میں ہوں گے اور وہ وہاں بند کر دیے جائیں گے اور ان کے اعمال ناموں کے ساتھ میں، اور کوئی وہاں سے روحیں واپس نہیں آتی ہیں، نہ علیین کی میں سے نیک لوگوں کی، ابرار کی، اور نہ فجار کی سجین میں سے، سب کے اعمال نامے ان کے ساتھ میں ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں الحمدللہ اس کی بھی ہمیں سمجھ آ گئی۔ اور اس کے بعد جو ہم اس میں دیکھتے ہیں مقابلہ کرنے، متنافس جو کہا ہے کہ ہم جو ہے کس چیز میں ہمیں مقابلہ کرنا ہے، نیکی میں مقابلہ کرنا ہے، اچھے کاموں میں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں۔ تو جو پسندیدہ ہے مقابلہ تو وہ کیا ہے، کون سی چیزوں میں ہے؟ جنت کی نعمتوں میں اور اللہ کے دیدار کے لیے، یعنی جنت کی نعمتوں کے لیے اور اللہ کے دیدار کے لیے ہم پھر کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم وہاں پر ان نعمتوں کو پا سکیں اور اللہ کے دیدار، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بھی ہم وہاں پر محروم نہ رکھے جائیں۔ تو یہاں پر اس میں جو ہمیں بات بتائی گئی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں تاکہ ہم کل کے وہ جنت کی نعمتیں پا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر ہم آج دیکھیں کہ ہماری جو دوڑ ہے، وہ مقابلہ ہے دنیا میں، وہ کس چیزوں کی طرف ہے؟ اگر دیکھا جائے تو دنیا سے دنیا کی طرف، کہ ہم دنیا سے ہمیں آخرت کمانی ہے اور آخرت کی طرف دوڑنا ہے۔ اور آج ہمارا جو ہے وہ الٹا ہو گیا ہے کہ ہم صرف دنیا سے دنیا کی طرف ہی دوڑ رہے ہیں، سارے کام، کوششیں سب جو ہیں ہماری صرف دنیا میں لگی ہوئی ہیں۔ تو نیکیوں میں آگے بڑھنا اور کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ مومنانہ صفات ہیں۔ اور نیکیوں سے انسان کا دل بھی مطمئن رہتا ہے اور گناہوں سے، غلط کاموں سے انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم دیکھیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کلا بل، رعنا جو یہاں کہا ہے کہ اس کو اور پھر چھوڑ دیا گیا، ہاں سکتہ آتا ہے کہ دل کی بات کی گئی ہے کہ دیکھو یہ جو اعمال تم کرتے ہو ان سے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے رک کر یہاں پر دعوت دی گئی ہے کہ تھوڑا سا سوچو دل کتنا اہم ہے۔ دل اگر صحیح ہے تو سب صحیح، اور اگر دل خراب ہو جائے تو سب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آدمی کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو تمام جسم صحیح ہے، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا انسان کا پورے اعمال بگڑ جاتے ہیں، پورا سب دنیا اور آخرت سب کچھ بگڑ جاتی ہے، یعنی اس کا سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ اب کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم صرف دل کے نہ چاہنے کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے چھوڑتے رہتے ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا کرنے کا۔ تو ہمیں دل کی نہیں سننی ہے بلکہ دل کے مالک کی سننی ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے وہی ہمیں کرنا ہے، تبھی انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں ایک بات آخر میں کہ جو ہم غلط کام اگر کسی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا حق نہیں دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو کا حق مار رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، کمی کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی بھی چیز ہم کسی بھی حق میں یا کسی بھی چیز میں، لین دین میں، معاملات میں کمی کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم اس سے پوچھیں کہ تم خود اپنے لیے یہ پسند کرو گے تو کیا کہے گا؟ کبھی نہیں۔ جیسے کہ کوئی چور ہے، اگر وہ کسی کے گھر چوری کر رہا ہے تو اس سے اگر پوچھا جائے کہ کیا تم اپنے گھر میں چوری کیا جانا پسند کرو گے تو کیا کہے گا؟ بالکل نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اور کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے تو اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم خود قتل ہونا پسند کرو گے تو وہ کیا کہے گا کہ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ پھر کوئی اگر کسی کو غلط باتیں کہہ رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، جہالت بک رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ تم خود یہ سب چیزیں اپنے لیے پسند کرو گے کہ تمہیں بھی یہ سب کہا جائے؟ تو کیا کہے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں چاہوں گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا۔ اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے زنا کرنے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور صحابہ کرام اس کے اوپر دوڑے کہ اس کو پکڑیں اور اس کو ماریں اور اس سے کہیں کہ یہ تم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہو اور یہ تم کیا بات کرنے کے لیے آئے ہو؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا
اور بٹھایا اس کو، اور پیار سے اس سے پوچھا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کی بات پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی بہن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو کبھی بھی نہیں یہ معاملہ پسند کروں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ پھر لوگ بھی اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پسند نہیں کریں گے۔ اور اتنے پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کو دعا دی، اور وہ جب وہاں سے اٹھ کر گیا تو وہ ساری جو خرافات اور شیطانی باتیں اس کے دماغ میں اور دل میں تھیں وہ سب نکل گئیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو تعلیم کا طریقہ جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بہترین تھا کہ آپ کس طرح سے لوگوں کا تزکیہ فرماتے تھے اور ان کی اصلاح کر دیتے تھے اور وہ بالکل پاک صاف ہو جاتے تھے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ اگر ہم کرتے ہیں تو وہ اگر ہمارے ساتھ کیا جائے تو ہم وہ بالکل بھی پسند نہیں کر سکتے۔ تو یہی ہمیں سوچنا ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ چھوٹی سی کمی بھی کسی کے حق میں جو ہے اگر وہ تمہارے حق میں کی جائے تو تم یہ پسند نہیں کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے غلطی ہو جائے وہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور سب سے پہلے مجھے اور میرے گھر والوں کو سب کو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان اہل ایمان میں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ابرار کی بات فرمائی ہے اور ان کے لیے جنت کی نعمتوں کا اور اپنے دیدار کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور ہماری غلطیوں سے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ تھوڑے سے چند کچھ پہلو تھے، آپ لوگ بھی اس پر غور فکر کریں، تدبر کریں تو انشاءاللہ کچھ اور باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔